حضرت ابراہیم بن ادھم اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے ایک زمانے میں بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے، اور آپ کی بادشاہی کا عالم یہ تھا، بہت بڑا محل، بڑے وزیر، جیسے نارملی بادشاہوں کا جاہ و جلال کر و فر ہوتا ہے، مگر آپ کی اصلاح کا سبب کیسے بنا کہ ایک اللہ والے ایک بزرگ آپ کے دربار میں آئے، اور دربار بڑا عالیشان سجا ہوا تھا، تو اس بزرگ نے آ کر کہا کہ یہ مسافر خانہ ہمیں اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے بڑا تعجب کیا کہ میرا اتنا بڑا محل، میں بادشاہ، یہ میرے وزراء، تمہیں یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ فرمایا اس محل میں میرے والد رہتے تھے۔ کیا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کیا اس سے پہلے میرے دادا رہتے تھے؟ کیا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے پردادا رہتے تھے۔ تو بزرگ نے کہا بتاؤ پھر مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو پھر پہلا چلا جاتا ہے، مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں۔ آپ کو بڑی چوٹ لگی، یار بات تو بڑی پتے کی کہی ہے، یہ تو سب چیزیں چلی جائیں گی، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ رات سوئے تو چھت پر کسی کے محل کی چھت پر چلنے کی آواز آئی۔ دیکھیں اللہ پاک کیسے کسی کی اصلاح کا سامان کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا چھت پہ کون گھوم رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی ہمارا اونٹ ہو گیا ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا پاگل آدمی، کیا چھت پر بھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو اوپر جو شخص تھا اس نے آواز لگائی کیا نرم بستر پر بھی اللہ کی معرفت ملتی ہے؟ ہائے ہائے، دل پر پہلے ہی شام کو چوٹ لگی تھی، رات کو ایک اور چوٹ لگی، آپ نے بادشاہت کو ترک کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور خود ویرانے میں چلے گئے، عبادت کرنے لگے۔ آفٹر سم ٹائم، کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص گزرا، ایک اور بادشاہ گزرا، دیکھا زمانے کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی کو سی رہے ہیں۔ کہا اے ابراہیم، اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے محل، اتنے نوکر چاکر، سب چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، آپ نے وہ سوئی نڈل دریا کے اندر ڈال دی اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی لا کر دو۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کئی 100 مچھلیاں باہر نکلی، سب کی چونچ میں سوئی ہے، کوئی چاندی کی سوئی لے کر آیا ہے، کوئی سونے کی سوئی لے کر آیا ہے۔ آپ نے کہا یہ نہیں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک اور مچھلی آئی اور آپ کی سوئی آپ کے قدموں میں ڈال دی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے اس بادشاہ سے کہا بتاؤ تمہاری بادشاہت اچھی ہے یا میری بادشاہت اچھی ہے؟ اللہ کی راہ میں جب کوئی جاتا ہے تو اللہ مخلوق کے دل میں، جانوروں کے دل میں بھی اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم بن ادم ہے۔ اور آپ کا ایک واقعہ سنیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا بہت حصہ سفر میں گزارا۔ ایک مرتبہ بیت المقدس میں رات گزاری، مسجد اقصی میں۔ اب رات کسی پہر آپ آرام کر رہے تھے تو دیکھا کہ 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ یہ کون سو رہا ہے، کون انسان ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ حضرت ابراہیم بن ادم ہے۔ فرشتے نے کہا وہی جن کا درجہ کم کر دیا گیا ہے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے سبب کیا بنا؟ یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ کا بات یہ ہے کہ یہ بصرہ میں تھے اور انہوں نے ایک دکان سے کھجوریں خریدی، کھجوریں لے کر جانے لگے تو ایک کھجور انہیں راستے میں پڑی ہوئی ملی، تو یہ سمجھے میری گر گئی تھی، انہوں نے یہ کھجور کھا لی ہے۔ چونکہ وہ کھجور ان کی نہیں بلکہ دکاندار کی تھی، لہٰذا اللہ کریم نے اس ایک کھجور کے ناحق کھانے کے بدلے میں ان کو ان کے درجے سے معزول کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ سن لیا، آپ تو اٹھے اور فوراً بصرہ گئے، مسجد اقصی سے واپس بصرہ گئے، اور بصرہ جا کر وہ کھجور دکاندار کو لوٹائی، معافی بھی مانگی کہ آپ کی ایک کھجور میرے پاس آ گئی تھی۔ اب رات سوئے، پھر 2 فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اب فرشتہ کہہ رہا ہے تمہیں پتا ہے ابراہیم بن ادم کا درجہ بحال کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے کھجور واپس لوٹا دی ہے۔ پھر وہ درجہ دے دیا گیا ہے کہ جو ایک کھجور اس نے ناحق لی تھی جا کر حقدار کو لوٹا دی، اللہ نے پھر وہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، بعض اوقات ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، بڑی درود پاک، بڑی تلاوتیں، مگر بندوں کا حق دبانے کی بھی عادت ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو خامہ خائی کی عادت بھی ہوتی ہے، کبھی بھی گئے فروٹ کی دکان پر، ایک آدھا فروٹ ویسے اٹھا کے کھا لیا، اپنی ٹوکری میں زبردستی ڈال لیا، اس کی آنکھیں آگے پیچھے ہوئی تو کوئی ایک آدھا جناب سبزی کی پیس ڈال لی۔ کیوں؟ یہ ایک تمہارے 2 5 10 روپے کی جو ناحق تم چوری کر رہے ہو، کہیں یہی تمہارے لیے پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔